آج تو بہت عظیم اور ہمارے آخری امام کی ولادت کی شب ہے، لیکن پہلے مجھے تم ان کے والد کے بارے میں اہم باتیں بتاؤ تاکہ پھر میں تمہیں اپنے 12ویں امام کے بارے میں بتاؤں۔ دادی جان میں بتاتی ہوں۔ عباسی خلیفہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام پر بہت زیادہ ظلم کیے، انہیں قید رکھا گیا یا ان کے ارد گرد جاسوس رکھے گئے۔ ان سخت حالات میں بھی امام حسن عسکری نے اپنے شیعوں سے رابطہ قائم رکھا۔ شاباش بیٹی، اب میں تم کو اپنے آخری معصوم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں بتاتی ہوں۔ امام مہدی ہمارے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام نرجس علیہ السلام تھا، جو بہت ہی نیک خاتون تھی۔ آپ روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 15 شعبان کو سامرا میں پیدا ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین اور مسلمانوں کے 12ویں اور آخری امام ہیں۔ آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہے، اور آپ صورت و سیرت میں بھی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت رکھتے ہیں۔ دشمن جانتا تھا کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین ہیں۔ آپ کے بارے میں تمام انبیاء اور تمام ائمہ نے خبر دی ہے کہ وہ قائم تمام ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ آپ کے بارے میں تمام انبیاء اور تمام ائمہ نے خبر دی ہے کہ وہ قائم تمام ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے اور لوگوں کو اتنا ہی عدل و انصاف دیں گے جتنا ان پر ظلم ہوا ہوگا۔ اسی وجہ سے ظالم بادشاہ معتمد عباسی کے خاص افراد ہر وقت 11ویں امام کے گھر کی جاسوسی کرتے تھے۔ وہ طاق میں تھے کہ 11ویں امام کے گھر جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دے تاکہ اسلام اور مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اسی لیے جب امام مہدی پیدا ہوئے تو اللہ نے انہیں معجزے سے دشمنوں کی نظر سے چھپا کے رکھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو فرعون سے چھپا کر رکھا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کبھی کبھار اپنے خاص دوستوں اور شیعوں کو امام مہدی کی زیارت کراتے اور کہتے، یہ میرا بیٹا مہدی علیہ السلام ہے جو میرے بعد میرا جانشین اور تمہارا آخری امام ہوگا، اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، اگر اس کی بات سنو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنے والد کے ساتھ صرف 5 سال گزارے۔ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 5 سال کی عمر میں امام بنے اور وہی آج ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ یوں تو امام جواد اور امام ہادی بھی بچپن ہی میں امام بنے تھے، لیکن ہمارے امام زمانہ سب سے کم عمری یعنی 5 سال میں امام بنے۔ امام حسن عسکری کی شہادت کے موقع پر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی تو تمام لوگوں کو یہ راز کھل گیا کہ وہ مہدی کہ جس کے آنے کی خبریں دی گئی تھیں وہ اب آ گیا ہے۔ ظالم بادشاہ معتمد اور اس کے کارندے بھی اس خبر سے دنگ رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ امام کو قتل کرنے کے لیے اپنے سپاہی بھیجتا، امام اللہ کے حکم سے سامرا کے ایک سرداب یعنی تہ خانے میں سب کی نظروں سے اجل ہو گئے۔ یہیں سے آپ کی غیبت شروع ہوئی۔ پہلے غیبت صغرا میں تھے اور اس کے بعد غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ یعنی امام مہدی کی 2 غیبتیں ہیں، غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ۔ ہاں، غیبت صغرا کے دوران آپ نے یکے بعد دیگرے 4 متقی افراد کو اپنا نائب قرار دیا تھا، جس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں سے رابطہ رکھتے تھے۔ جس کو بھی امام مہدی سے کوئی کام ہوتا وہ ان کے پاس جا کر اپنا کام بتاتا، پھر وہ امام سے پوچھ کر اس شخص کو جواب دیتے تھے۔ یہ چھوٹی غیبت یعنی غیبت صغرا 69 سال تک جاری رہی اور یوں لوگ بڑی غیبت کے لیے تیار ہو گئے۔ چوتھے نائب کے انتقال کے بعد امام نے شیعوں کو بتا دیا کہ اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا ہے۔
غیبت کبریٰ میں امام نے کسی خاص نائب کو مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ شیعوں سے کہا ہے کہ وہ دین کے احکامات کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے باعمل علماء اور مجتہدین سے رابطہ قائم کریں۔ تو کیا ہم مجتہدین کو نائب امام کہہ سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، یہ امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب ہیں، لیکن انہیں نائب عام کہا جاتا ہے، جبکہ غیبت صغریٰ کے 4 نائبوں کو نائب خاص کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہم مجتہدین کو نائب امام کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، اس وقت امام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور آپ آج تک زندہ ہیں۔ خدا نے انہیں بہت طویل زندگی دی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو دی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام تو آج تک زندہ ہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آج بھی ہماری باتیں سنتے اور ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن دادی، اگر وہ غائب ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ؟ یعنی ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جس طرح ہم بادلوں کے پیچھے موجود سورج کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے ہم امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کے وجود سے پوری دنیا فیض اٹھا رہی ہے۔ دادی، کیسی عجیب بات ہے کہ امام آج زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ہاں بیٹا، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے تمام اعمال ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر تو وہ ہمارے نیک عمل سے بے حد خوش ہوتے ہوں گے اور برے عمل سے غمزدہ ہوتے ہوں گے۔ دادی جان، یہ بتائیں کہ آپ علیہ السلام کی ہیبت کب تک رہے گی؟ آپ کے ظہور کا وقت تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت ظہور کریں گے جب آپ کی مدد کے لیے ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے گی جو آپ کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کو تیار ہوگی۔ آپ خانہ کعبہ سے ظہور کریں گے، 313 ساتھی آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ آپ کا سب سے پہلا جملہ قرآن کی یہ آیت ہوگی، بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ دادی جان، آپ نے بتایا تھا کہ غیبت کے زمانے میں باعمر مجتہدین سے رابطہ رکھنا چاہیے، تو اس کے علاوہ ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہمیں امام زمانہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی چاہیے، یعنی معرفت امام۔ پھر ان کی خوشیوں میں خوش اور دکھوں میں غمگین ہونا چاہیے، یعنی ان کے ایام منانے چاہیے۔ جیسے دادی، کل ان کی ولادت کا دن ہے، ہم بھرپور جشن منائیں گے۔ ہاں بیٹا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر دعا میں انہیں یاد رکھیں اور ان کی سلامتی اور جلد ظہور کے لیے بہت زیادہ دعا کریں۔ اس لیے دادی جان، ہم ہر نماز کے بعد دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ ہاں بیٹا، انہیں چھوٹے سے چھوٹے ظلم سے نفرت ہے، وہ ہر ظلم سے غمزدہ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر گناہ سے دور رہیں اور گناہوں سے نفرت کریں، کبھی بھی ظلم نہ کریں اور ہر قسم کے ظلم اور ظالم سے بیزاری کا اعلان کریں۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں امام زمانہ کی مدد کرنے، نیک انسان بننے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دادی جان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں 14 معصومین کے بارے میں بتایا۔